نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، محبت نبوی کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ پس وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، تو یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اہم حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان پر یہ بنتا ہے کہ فالذین آمنوا بہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص حضور پر ایمان لے کر نہیں آتا، وہ جتنے بھی اعمال کرے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کو آخری پیغمبر تسلیم کرے گا۔ تو گویا پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان ایمان لے کر آئے، اور اس معاملے میں جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں آئیں وہ اس کو برداشت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کے لیے اسے جو قربانیاں دینی پڑے وہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کی والدہ نے کہا، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اس وقت تک جب تک تم معاذ اللہ محمد کے دین کو چھوڑ نہ دو، کفر نہ کر لو۔ 3 دن تک ان کی والدہ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بے ہوشی کی حالت میں ہو گئیں۔ جب ہوش آیا پھر یہ کہا تم محمد کا دین چھوڑ دو، کفر کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اماں جان تمہارے جتنے حقوق ہیں میں ادا کروں گا، لیکن میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت، آپ پر ایمان لانا اور آپ کے دین کی نصرت اور مدد کو میں ترک نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں بھی یہی حکم ہے کہ والدین کی اطاعت کرو،
لیکن اگر والدین تمہیں کفر کرنے کا، شرک کرنے کا حکم دیں تو وہاں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن کفر کی بات میں، نافرمانی کی بات میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو حضرات صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے کر آتے تو اس معاملے میں جو بھی مشقتیں، تکلیفیں آتی وہ انہیں برداشت کرتے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ۔ نمبر 1 ایمان لے کر آؤ، نمبر 2 اس پیغمبر کی تعظیم کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرو، ہر موقع پر آپ کی عظمت کا لحاظ کرو، آپ کا نام نامی، اسم گرامی جب بھی انسان لے تو عقیدت اور محبت کے ساتھ لے۔ تو گویا دوسرا حق مسلمان پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا۔ تیسری چیز ہے وَنَصَرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا۔ دین کی مدد کرنا یعنی دین کی نشر و اشاعت کرنا، اور اس دوران جو تکلیفیں آئیں اسے انسان برداشت کرے۔ جب وہ ایمان لے کر آیا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس دین کو آگے پہنچانا ہے، اور اس میں آنے والی رکاوٹوں اور تکلیفوں کو انسان نے برداشت کرنا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کس طرح برداشت کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر بدر کے معرکے میں حاضر نہ ہو سکے، تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اور کبھی اگر دوبارہ مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہوئی تو انشاءاللہ میں ایسی جواں مردی کے ساتھ اور ایسی شجاعت اور بہادری کے ساتھ میں لڑوں گا کہ دشمن بھی دیکھے گا، انشاءاللہ مسلمان بھی دیکھیں گے، اللہ بھی دیکھے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت انس بن نضر احد کے معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان پر اتنی آزمائشیں آئیں کہ 80 سے زائد زخم ان کے جسم پہ لگے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ یہ کون ہے، تو ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لا کر حضور کے دین کی مدد کی اور اس میں آنے والی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اس سے انسان اندازہ کر سکتا ہے 80 سے زائد زخم اگر تلوار اور نیزے کے انسان کو لگے اس وقت کیا کیفیت ہوگی، لیکن صحابہ اکرام نے دین کے لیے ایسی قربانیاں بھی دیں۔ میرے اور آپ کا تو دین کی خاطر ناخون بھی نہیں نکالا گیا، اللہ نہ کرے ایسا دن آ جائے، شاید کہیں ایسا نہ ہو ہم دین کو چھوڑ دیں، لیکن صحابہ کی وہ محبت، وہ عظمت اور وہ تقدس تھا کہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، آپ کا دفاع کیا، اور فرمایا کرتے تھے میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور پھر لڑتے لڑتے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو گویا تیسرا تقاضا ہے حضور کے دین کی مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا اور اس کا دفاع کرنا، جو قربانی دینی پڑے انسان اس کے لیے تیار رہے۔ حضرات صحابیات کی زندگی میں بھی یہی وصف تھا، مرد ہوں عورتیں ہوں، دین کی تعظیم کرنا، مدد کرنا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ جس موقع پر جو ضرورت پڑتی یہ لوگ آگے بڑھ کر اس کے لیے ہر ممکنہ قربانی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، غزوہ خندق کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک جگہ رکھا، اپنی پھوپھی کو بھی وہیں۔ اتنے میں یہودیوں میں ایک شخص یہ سمجھ کر کہ شاید عورتوں میں کوئی ہوگا نہیں تو جا کر ان مسلمان عورتوں کو ہم نقصان پہنچائیں، تو اس نے اسلحہ لیا، حملہ کرنے کے لیے مسلمان عورتوں کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے آگے بڑھا حضرت صفیہ کی نظر پڑی، یہ حضور کی پھوپھی ہیں، انہوں نے خیمے کی بڑی لکڑی اٹھائی اور اٹھا کر لایا اور کافر کے سر پہ جو زور سے مارا، نیچے گرا، سر پھٹا، وہیں وہ مر گیا۔ یعنی مرد تو مرد تھے، حضرات صحابیات میں عورتوں میں بھی
اللہ رب العزت نے ایسی جوانمردی، جانثاری، شجاعت اور بہادری رکھی تھی۔ تو گویا پہلا تقاضا ہے فالذین آمنوا بہ، حضور پہ ایمان لانا۔ دوسرا تقاضا ہے حضور کی تعظیم کرنا۔ تیسرا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور مدد کرنا۔ اور چوتھا تقاضا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ آپ جو قرآن کریم لے کر آئے اس قرآن کریم کی پیروی کرنا۔ قرآن کریم نور ہے، فرمایا اس نور کی پیروی کرنا یہ چوتھا تقاضا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ حضرات صحابہ اکرام اور سلف کی زندگی میں یہ وصف بھی تھا، قرآن کریم کی تلاوت بھی ان کی زندگی میں اور قرآن کریم پہ عمل بھی۔ وہ کس کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، ان کا تو یہ معمول رہا، وہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اس امت میں صحابہ میں وہ دو صحابہ گزرے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ایسی محبت اور عشق تھا تو انہوں نے اس تقاضے کو بھی پورا کیا تھا۔ اس امت میں ایسے لوگ آئے جو ایک ایک دن میں پورا قرآن تلاوت کرتے تھے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا، فرمایا کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی بیٹی غمگین اور پریشان تھی۔ فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، کیوں تم غمگین ہو؟ کا معلوم نہیں آگے کیا ہوگا آپ کے ساتھ، قبر کے مراحل کو، آخرت کے منازل کو سوچتی ہوں پریشان ہو جاتی ہوں۔ باپ نے کہا امید ہے اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا، اس لیے کہ اس کمرے میں 30 سال سے میرا معمول ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتا ہوں، 30 سال سے میں روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں، اس لیے امید ہے اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا۔ جب زندگی قرآن میں گزری تھی تو آخری وقت بھی زبان پہ قرآن جاری تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا۔ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی موت آتی ہے۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ جب زندگی نیکی اور اطاعت میں گزرتی ہے تو موت اچھی آتی ہے، خدا نہ کرے زندگی نافرمانی میں، فسق و فجور میں گزر جائے تو پھر موت بھی اسی حالت میں آتی ہے۔ اس امت میں ایسے لوگ گزرے کہ فرض تو فرض، نوافل کا بھی وہ بڑی کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں تفصیلاً ان کے حالات لکھے۔ یہ اس امت کے وہ انسان ہیں، مسجد کا کوئی ستون ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں ثابت بنانی نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نوافل نہ پڑھے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر قبر میں کسی کو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو اے اللہ تو مجھے بھی اجازت عطا فرما۔ جب ان کا انتقال ہوا، علامہ سیوطی رحمہ اللہ شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں واقعہ لکھتے ہیں، انتقال کے بعد جب انہیں دفنایا گیا، چند روز کے بعد ان کے قریب کی ایک قبر تھی، اس قبر کو درست کیا جا رہا تھا، اچانک ایک اینٹ ہٹ گئی، اندر نظر پڑی تو تا حد نگاہ قبر کشادہ تھی اور ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یوں نظر اٹھا کر پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، کہا اینٹ رکھ کے بند کر دو۔ کہتے ہم نے دوبارہ اینٹ رکھی، قبر کو بند کر دیا۔ تو زندگی بھر معمول تھا نمازوں کا اہتمام، نوافل کی کثرت، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کے اس اہتمام کو باقی رکھا کہ قبر میں بھی اللہ نے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان کی جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت آتی ہے۔ تو یہ چوتھا وصف یہ ہے کہ حضور کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کی پیروی کرنا، اللہ رب العزت اس کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ آج مسلمان قرآن کی تعظیم تو کرتا ہے لیکن قرآن کے احکامات پہ نہیں چلتا۔ تعظیم تو ہے، قرآن کریم کو اگر الماری میں رکھتا ہے تو اس کی طرف پش نہیں کرتا، سیدھے سیدھے پیچھے آتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو۔ لیکن اسی قرآن کریم میں 700 سے زائد مقامات پر اللہ حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، قرآن چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے، محبت کے لیے گھر میں رکھتا ہے، لیکن قرآن میں جن چیزوں کا حکم ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔
اللہ رب العزت فرما رہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس قرآن کی پیروی کرو جو پیغمبر پہ نازل ہوا، اس پہ چلو، جو قرآن حکم دے رہا ہے اس پہ زندگی گزارو۔ قرآن منع کرتا ہے والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ کتنے ہیں جو اس تقاضے پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن حکم دیتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرو، کتنے ہیں جو اپنے دن کا آغاز رب کے مقدس کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں؟ قرآن حکم دیتا ہے پیغمبر کا نام آئے پیغمبر پر درود شریف پڑھو، کتنے جو حضور کے اسم گرامی کا تذکرہ سن کر آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں؟ قرآن حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو، کتنے ہیں جو پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ قرآن حکم دیتا ہے شراب سے بچو، جوئے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کتنے ہیں جو شراب اور جوئے سے بچتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، آج ہم کتنے ہیں جو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا دو، جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تو تمہاری نظریں جھک جانا چاہیے۔ کتنے ہیں جو قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ ہمیں حکم یہ دے رہا ہے کہ پیغمبر کے 4 تقاضے، نمبر 1 پیغمبر پر ایمان لاؤ، نمبر 2 اس کی تعظیم کرو، نمبر 3 اس پیغمبر کے لائے ہوئے دین کی مدد کرو، اور نمبر 4 وہ پیغمبر جو قرآن لے کر آیا اس کی اتباع کرو۔ اس قرآن کریم جو پیغمبر کا منشور اور دستور ہے، جو وہ لے کر آیا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی اس کے ساتھ بھی محبت اور تعلق تھا، ان کی زندگی بھی گزرتی تھی تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اس آیت میں ہم سے 4 باتوں کا مطالبہ ہے۔ جب یہ 4 چیزیں کسی کی زندگی میں آ گئیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں جن کی زندگیوں میں یہ 4 چیزیں آئیں گی۔ تو نبوت کے تقاضے یہ 4 باتیں۔ دنیا میں ہر انسان کسی سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ انسان یہ محبت کرتا ہے جمال کی وجہ سے یا کمال کی وجہ سے یا احسان کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے تینوں باتیں رکھی تھی۔ دنیا میں محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں، یا کمال یا جمال یا احسان، اور اللہ نے اپنے پیغمبر میں یہ تینوں وصف رکھے، کمالات بھی، جمال بھی، احسان بھی۔ بعض لوگ مال کو بھی شمار کرتے ہیں کہ محبت کا ایک سبب مال ہوتا ہے، لیکن مال سبب نہیں ہے، کیونکہ مال کی وجہ سے چاپلوسی تو ہوتی ہے، مال کی وجہ سے دلی محبت نہیں ہوتی۔ دلی محبت ان 3 چیزوں کی وجہ سے، اور اگر مال کو بھی شمار کر دیا جائے تب بھی اصل غنا یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو، اصل غنی اور مالدار وہ ہے جو زیادہ مال لوٹانے والا ہو۔ مال جمع کرنے والا مالدار نہیں ہوتا، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مالدار ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا آپ سے کسی بارے میں سوال کیا گیا ہو اور آپ کی زبان پہ لا آیا ہو، یعنی آپ سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو آپ کی سخاوت اتنی تھی، آپ نے ایک جملہ فرمایا، من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک دینا فعلیہ، جس نے مال چھوڑا ہو وہ تو اس کے ورثہ کا ہے، جس پر قرضہ ہو مجھے بتاؤ، ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ قرضہ ہے مجھے بتانا، مال چھوڑا ہے تو ورثہ میں تقسیم کر دینا۔ عرض یہ کر رہا تھا اگر مال کو شمار کیا جائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دنیا میں سخی تھے کہ آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا، جو کچھ ہوتا آپ دیتے، نہ ہوتا قرض لے کر دیتے، نہ ہوتا کسی صحابی کی طرف رہنمائی کر دیتے، خالی کسی کو نہ بھیجتے۔ محبت کا پہلا سبب ہوتا ہے کمال۔ انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں کمال ہے۔ آج اگر کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کا، کسی انجینئر کا، کسی عالم کا تذکرہ کرتا ہے اس کے کمال کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے یہ سارے کمالات حضور کو عطا فرمائے تھے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں نوشیروہ کا تقاضا ذکر کرتے ہیں اس کے عدل اور انصاف کی وجہ سے، تو اس پیغمبر کے عدل اور انصاف کا کیا کہنا کہ جو یہ جملہ فرما کے چلا گیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔ آج دنیا عدل کا تذکرہ کرتی ہے، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر عادل کوئی نہیں۔ آج دنیا اگر ذکر کرتی ہے فصاحت اور بلاغت کا،
کہ شیخ سعدی فصیح تھا، لیکن دنیا میں سب سے بڑھ کر فصیح امام الانبیاء گزرے، جن کے ایک ایک جملے سے محدثین نے سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا، جن کے ایک ایک جملے میں معانی کے سمندر موجزن نظر آتے ہیں۔ آج اگر دنیا کہتی ہے، افلاطون کا تذکرہ کرتی ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے، اس پیغمبر کی بصیرت اور حکمت کا کیا کہنا کہ جو تعلیمات لے کر آئے، کل تک وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، آنے والے وقت میں وہ لوگوں کے مقتدا اور پیشوا بن گئے۔ کل تک وہ لوگ جو اونٹوں کی ریس میں جھگڑا کیا کرتے تھے، معمولی باتوں میں قتل و قتال ہو جاتا تھا، حضور کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا تو انہی لوگوں نے روم اور فارس کو فتح کر دیا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے چلے گئے۔ آج اگر دنیا ذکر کرتی ہے صحبان کا کہ وہ بڑا بلیغ انسان اور بڑا خطیب انسان گزرا، اس امام الانبیاء کا کیا کہنا جن کے جملوں کے ایک ایک جملہ زبان سے سرزد ہوتا تھا، آنے والوں کی زندگیوں کو پلٹ دیتا تھا، صرف ایک ایک جملہ سن کر وہ لوگ رائے ہدایت پر آ جاتے تھے۔ یعنی دنیا کے جتنے کمالات بکھرے ہوئے ہیں، اگر ان سارے کمالات کو یکجا دیکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دوسرا سبب ہوتا ہے احسان۔ انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس نے اس پر احسان کیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہے۔ کوئی آدمی مشکل میں اس کے ساتھ تعاون کرے تو زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے فلاں مشکل میں میرا ساتھ دیا، گھر میں بیماری تھی، مشکلات تھی، اس نے تعاون کیا۔ دنیا میں سب سے بڑے محسن ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا، جن کے واسطے سے ہمیں دین ملا۔ اس سے بڑا محسن کوئی نہیں کہ وہ عورتوں کے لیے بھی محسن، جن عورتوں کی نبوت سے پہلے منڈیاں لگتی تھیں، اس پیغمبر کے آنے کے بعد عورتوں کو مقام یہ دیا، اگر ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت، اگر بیٹی اور بہن ہے تو جو دو کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کی شادیاں کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور اگر بیوی ہے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہوں۔ اس پیغمبر کا احسان مزدوروں پر بھی، کل تک جنہیں لوگ مزدوری نہیں دیتے تھے، اس پیغمبر نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اس پیغمبر کا احسان یتیموں پر کہ جن کے مالوں کو لوگ غصب کر دیتے تھے، اس پیغمبر نے فرمایا انا کافل الیتیم فی الجنت ہکذا، جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ وہ بیوہ عورتیں جن کے مالوں کو غصب کر دیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے، بیوہ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اسے یوں ثواب ملے گا جیسے کہ ایک آدمی ساری رات قیام کرتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو۔ ہر ایک کے آپ نے حقوق بیان کر کے احسانات کیے۔ محبت کا تیسرا سبب ہوتا ہے جمال۔ پہلا سبب ہے کمال، دوسرا سبب ہے احسان۔